کہ جہاں پہ وسائل ہے وہاں پہ مسائل ہے. ان دو صوبوں کو اللہ نے وسائل سے مطلب میں اگر یہ کہوں کہ آخری حد تک نوازا ہے. آج ہمارے باقی خوشحال دو صوبوں کی نظریں ان دو صوبوں کے وسائل پر ہے. تو وسائل تب لوٹے جا سکتے ہیں جب وہاں پہ آپ آندھی اور طوفان کا ماحول پیدا کریں. ہمارے ہاں مشہور ہے، پشتوں میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ بیڑیے ہمیشہ آندھی اور طوفان میں حملہ کرتے ہیں، اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں. تو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ تھرو آؤٹ ورلڈ گلف کنٹری سے لے کے مطلب دنیا کے کونے کونے میں اپنے ہمسایوں تک بھی وہ جا پہنچ گئے. وینزویلا کے صدر کو ایک پتہ نہیں کس طریقے سے اٹھایا گیا. تو جس طرح وہ دنیا بھر میں آندھی اور طوفان کا ماحول بنا کر اپنے اسلحے کو، اپنے جنگی ساز و سامان کو تجارت کا ذریعہ بنا کر سب کچھ حاصل کرنے کی تگ و دو میں، تو ہمارے ہاں بھی ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں. آج تک پاکستان میں پاکستان کے حکمرانوں نے یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ سب پاکستانی برابر ہیں، بلکہ ان کے طرز عمل نے، اس کے رویے نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب پنجاب اور پنجاب کا مطلب پاکستان. تو آج جب ہمارے وسائل لوٹنے کی وہ سوچتے ہیں تو وہ صرف اسی صورت میں لوٹ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آندھی اور طوفان کا ماحول پیدا کر کے پختونخوا اور بلوچستان کو وہ لوٹ لیں، جو بے تحاشا وسائل اللہ نے اس دھرتی کو دیے ہوئے ہیں. جہاں تک امریکہ اور اس پوری صورتحال کا تعلق ہے، ہم تو امریکہ کی نوکری میں ابھی فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے اس صوبے میں. یعنی ہم کس کے منہ کے حوالے کیے گئے ہیں. پورا صبح پکے ٹھیک ٹھاک روڈوں کو توڑا جا رہا ہے کرپشن کے لیے. ساتھ ہی ہمارے شاہراہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. یعنی سفر رات کو تو محال ہے، دن کو بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. کوئٹہ کراچی شاہراہ، آپ کا کوئٹہ ڈیرہ اسماعیل خان شاہراہ، آپ کا کوئٹہ سی بی سکر شاہراہ، تمام شاہراہیں غیر محفوظ ہیں. حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بلکہ حکومت اپنی حفاظت میں لگی ہوئی ہے، ریاست اپنی حفاظت میں لگی ہوئی ہے. پورے کوئٹہ شہر کے مین سٹی کو بڑے بڑے دیواروں سے، بڑے بڑے پتہ نہیں بم پروف دیواروں سے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے تعمیر کیے جا رہے ہیں. یعنی ساری کی ساری توجہ ریاست اور حکومت کی اپنی حفاظت پہ معمور ہے. بس عوام بدبختانہ یہ الفاظ میں کہوں، عوام بیڑیوں کے منہ کے حوالے ہے. کوئی کہیں پہ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں ہے. اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں کہ جب ہماری یہ ملازمین کے ساتھ نشست ہوئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ سب سے بڑی جو اس وقت ایک انتہائی مشکل صورتحال یا پریشانی کی صورتحال ہمیں درپیش اوورآل جو ہے یا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پورے حکومت میں ہمیں بدبختانہ ایسا کوئی شخص نہیں ملا کہ جس کو ہم تنظیمی طریقے سے فالو کریں. کسی کا پیچھے سے کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کے ضلعی تنظیم سے رابطہ کریں، صوبائی تنظیم سے رابطہ کریں. مطلب جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کو پیسوں کے بل بوتے بیچیں گے تو اس کا یہی نتیجہ ہوگا. اس کا عوام کے ساتھ انتہائی اہمیت کے حامل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ پھر یہی رویہ ہوگا. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ جو بھی نقطہ ہمارا طے ہوتا تھا وہ پہلے ہم سے جب بات ایک نتیجے پہ پہنچ جاتی تو یہ 1 2 3 باہر نکل کے پھر فون کیا جاتا تھا. پتہ نہیں وہاں سے ان کو گو ہیڈ ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، تو آ کے دوبارہ اسی پوائنٹ پہ پھر مذاکرات شروع ہوتے تھے. جب تھوڑا بہت ان کو ریلیکسیشن مل جاتا تھا ہدایات کے ذریعے سے تو بات آگے بڑھتی تھی.